تو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جینور میں جو ایک منصوبہ بند طریقے سے وہاں پر فساد کروایا گیا، جس میں جامع مسجد جینور کو اندر گھس کر بلوائیوں نے نقصان پہنچایا، مسجد نور کو نقصان پہنچایا، مسجد ابو بکر کو، مسجد عمر کو، اور یہاں پر کافی نقصان ہوا۔ اور جامع مسجد جینور میں تو جو جنریٹر تھا اس کو نقصان پہنچایا گیا، وہ خود 5.5 لاکھ کا تھا۔ CCTV کے تمام کیمریز کو توڑا گیا، اور ہمارے پاس جو فہرست آئی ہے اس میں 95 دکانوں کو نقصان پہنچا، 51 موٹر سائیکل گاڑیوں کو موٹر سائیکل کو نقصان پہنچایا گیا، 11 گھر کو بھی اس میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بڑے منصوبہ بند طریقے سے جینور میں یہ فساد کروایا گیا، اور پچھلے 1-1.5 مہینے سے وہاں پر اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ تو یہاں پر جو ریزولوشن قرارداد منظور کی گئی ہے، جس سے ہم موجودہ کانگریس کے وزیر اعلیٰ سے اور حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، صرف خاطی پولیس والوں کا ٹرانسفر پر اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو سسپینڈ کیا جائے، تاوقت انکوائری مکمل نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ کہ حکومت سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو 95 دکانوں کو جو توڑ پھوڑ کی گئی، جلایا گیا، ان کو نقصان ہوا، حکومت اپنی طرف سے ان کی امداد کریں۔ جو 51 موٹر سائیکل گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور یہ 11 گھر کو نقصان پہنچا، حکومت کی طرف سے فوراً ان کو امداد اور راحت دی جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک ماحول پورے ملک میں اور ہماری ریاست تلنگانہ میں جو برسوں سے یہاں پر امن رہا ہے، بعض شرپسند عناصر، بعض فسطائی تنظیمیں اور فرقہ پرست پارٹیاں اس پرامن ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہیں، تو کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ تلنگانہ کی ترقی کو اسی وقت روکا جا سکتا ہے جب یہاں پر ان تمام واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ تمام فرقہ پرست سیاسی پارٹیاں اور ان کے تابع جو ان کی تنظیمیں ہیں، اور پھر جو ان کی آئیڈیالوجیکل جماعت ہے RSS، وہ نہیں چاہتی کہ تلنگانہ میں امن مضبوط رہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام ذمہ داروں کو، ان تمام تنظیموں کو، فسطائی طاقتوں کو اور فرقہ پرست پارٹیوں کے چہروں کو بے نقاب کریں۔ ہم حکومت سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تلنگانہ کے حساس علاقے ہیں، وہاں پر اچھے پولیس والوں کا تقرر عمل میں لایا جائے، جو صرف قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں، وہ کسی کی بھی تائید نہ کریں، نہ کہ مسلمان کی کریں، نہ ہندو کی کریں، نہ کسی کی نہ کریں، کیونکہ جب پولیس کا عہدیدار حلف لیتا ہے ڈیوٹی پہ جوائن ہونے سے پہلے، وہ یہ حلف لیتا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کرے گا، امن کے لیے کام کرے گا، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے کام کرے گا، اور ظالموں کو روکنے کے لیے کام کرے گا۔ تو ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ 360 ڈگریز، وہ دیکھیں کہ کون سا عہدیدار ایفیشینٹ ہے، کون سا عہدیدار صحیح کام کر سکتا ہے، اور اس سے حکومت کی نیک نامی بھی متاثر نہ ہو، اس سے شہر اور پوری ریاست میں امن کو مضبوط کیا جائے۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں جس پر حکومت کو بہت جلدی اور سیریسلی ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تمام تنظیمیں یہی چاہتی ہیں اس طرح سے نقصانات اور بدامنی کو پھیلایا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر شاہ صاحب اجازت دیں گے اور آپ تمام ذمہ دار جو یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے وقت لیا جائے، ان سے جا کر ملاقات کیا جائے، کیونکہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے یہاں پر جتنے ذمہ داران بیٹھے ہیں، پارلیمانی الیکشن میں بہت خاموش طریقے سے کام ہوا ہے۔
کوئی نہیں جانتا ہوگا, آپ لوگ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو بڑے نظر آ رہا ہوگا, یہاں پر بڑی محنتیں ہوئی ہیں, بڑی کوششیں, کاوشیں اور قربانیاں دینا پڑا سب کو. اور یہ بات آج میں معافی چاہتا ہوں ان تمام ذمہ داروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں اس بات کو کہہ رہا ہوں, مگر عوام الناس کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے, اور حکومت بھی جانتی ہے, موجودہ حکومت کے تمام ذمہ داران جانتے ہیں کہ کس طریقے سے محنتیں ہوئی ہیں, قربانیاں دی گئی ہیں. تو اسی لیے ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان تمام ذمہ داروں کا اور آپ لوگوں کا ووٹ بھی شامل رہا ہے, اور حکومت کا اولین فریضہ یہ ہونی چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی بھی قسم سے کوئی تشدد نہ ہو. اور ماب لنچنگ کے بارے میں بھی ایک اسکول کا واقعہ پیش آیا جہاں پر بدتمیزی کی گئی اسکول کے بچیوں سے. تو اس طرح کے یہ جو چیزیں ہیں, یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ نہ صرف سب کے لیے نقصان دہ بلکہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے نقصان دہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں ساری دنیا کے لوگ آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کریں, تلنگانہ پوری ملک کا طاقتور اور بہترین ریاست بنے. یہ ہم تمام کی نیت ہے, ہمارا خواب بھی ہے, مگر یہ حکومت کی اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان ایسے لوگوں پر نظر رکھیں, اور اس طریقے سے جو منصوبہ بند طریقے سے جو فساد برپا کیا گیا, اور پھر یہ جو فرقہ پرست میڈیا ہے جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ فلاں ایسا ہوا تھا, یہ ہوا تھا, اگر وہ واقعے میں ہوا تو شخص گرفتار ہوا, اس کو جیل کو بھیجایا گیا, اور کوئی بھی مسلمان اس کی تائید میں کوئی بیان نہیں دیا. اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی, مگر اس کے بعد یہ بند کال کا کال کرنا, اس کے بعد پھر یہ تمام تشدد کو برپا کرنا, یہ تو حکومت کو یہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں. اور حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو کھڑے ہو کر برسر اقتدار جماعت کو, ان کی حکومت کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو روکا جائے. AHA نیوز کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.